کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ یہ 15 سالوں کی بات نہیں ہے، 15 صدیوں کی بات ہے۔ تجدید کیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد میرے دین کی تجدید ہوگی؟ اگر یہ ایسے تغیرات نہ آئیں تو دین اسلام تو زندہ ہے قیامت تک، اس کی تجدید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر صدی کے شروع میں میرے دین کی تجدید ہوگی، اور اس تجدید کا اثر اس پورے 100 سال تک پر حاوی ہوگا۔ اگلی صدی آئے گی، اس کے شروع میں یہ کام پھر اللہ کسی اور کو سونپ دے گا، پھر تجدید ہوگی میرے دین کی۔ انبیاء کی بعثت، انبیاء کا آنا بند کر دیا گیا آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد۔ اب آقا علیہ السلام کی امت کے اندر نبوت کے بدل کے طور پہ تجدید کے پروسیس کا اجرا کر دیا۔ یہ تجدید کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حالات کے ساتھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، افکار میں، اعمال میں، احوال میں، سوچوں میں، سوچ کے پیمانوں میں، فتووں میں۔ اسی سے واعظ بنتے ہیں، حالات سے متاثر ہو کر، حالات سے متاثر ہو کر تقریریں ہوتی ہیں، انہی سے متاثر ہو کر تحریریں ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ایک معاشرہ چل رہا ہوتا ہے اور آپ اس معاشرے کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈریس کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ علم بھی ان مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، وعظ اور تقریر بھی انہی مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے، فکر اور تحقیق بھی انہی مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ مختلف صدیوں کو کھنگالیں تو کبھی آپ دیکھیں گے جس عالم کو اٹھائیں وہ قرآن کے مسئلے پر، خلق قرآن کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اس پر بولتا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس دور کا فتنہ یہ تھا، ہر ایک کی ضرورت تھی کہ اس کو ایڈریس کریں۔ کسی صدی میں چلے جائیں تو ایمان کی ماہیت پر گفتگو آپ کو ہر ایک سمت نظر آئے گی، کسی صدی میں چلے جائیں تو اور موضوعات ملیں گے، پھر اگلی صدیوں میں اور موضوعات ملیں گے۔ یہ جو موضوعات کا غلبہ آتا ہے علم پر، تحقیق پر، بیان پر، کلام پر، کتب میں، تصانیف میں، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، اس وقت کے تغیرات ہوتے ہیں، جو دینی فکر کو بدل رہا ہوتا ہے، وہ زمانہ تغیر آ رہا ہوتا ہے، اور دین کی حفاظت کرنے والے ان تغیرات کی آندھیوں میں کھڑے ہو کر دین کے اصل چہرے کو بچا رہے ہیں۔